الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعے سے پہلے والی جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں کچھ اہم باتیں بیان کی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم الشان آپ کی ذات ہے، ایسی باکمال ہستی کے آپ مالک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد تمام انبیاء میں سب سے مقدس بابرکت ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا، بہت سارے اعزازات آپ کو عطا فرمائے. ان اعزازات میں وہ تمام معجزے بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے. معجزہ ایک اعزاز ہوتا ہے نبی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل ہوتی ہے، ایک ایویڈنس ہوتا ہے. جب کوئی پیغمبر، جب کوئی نبی آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا کام کرنے کے لیے خاص پیغام دے کر بھیجا ہے، تو لوگ، بہت سارے لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے، ان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، طہارت سے معمور ہوتا ہے، وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اچھی باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتوں کو، دعوت کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. تو نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات ظاہر کرتے ہیں
نبی کے ہاتھ پر ایسے ایسے کارنامے ظاہر کیے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ، کہ اس کے علاوہ نبی پیغمبر رسول کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اس کام کو کرنے سے عاجز ہو، بے بس ہو، وہ خاص نبی ہی کا کارنامہ ہو، خاص نبی ہی وہ کام کر سکتا ہو، پوری دنیا، خواہ وہ دنیا اس وقت کی دنیا ہو یا قیامت تک آنے والی دنیا ہو، ٹیکنالوجی کتنی بھی عروج پر پہنچ جائے، وہ کام کرنے سے دنیا عاجز آ جائے تو سمجھیے وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ثبوت ہوتا ہے، ایک ایویڈنس ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ میرے طرف سے پیغام لانے والا میرا مخصوص اور بابرکت بندہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا، اس کے اندر آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں سے بہت سارے معجزے ہیں لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ معجزہ ہے، ایسے عجیب و غریب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے، خود 1,000 معجزے اس کتاب کے اندر لکھے، اس میں سے ایک عظیم الشان معجزہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور ایک سورۃ الاسراء کے نام سے نازل فرمائی ہے، اور اس کی شروع ہی کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور وہ جو واقعہ ہے اسی مہینے میں پیش آیا تھا، رجب المرجب کے مہینے، ایک خاص تعلق ہے اس مہینے کا۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بہن کے گھر، سگی بہن تو نہیں تھی، رشتے کی ایک بہن تھی حضرت ام ہانی، ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آرام فرما رہے تھے تو اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، 2 فرشتے آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسمانوں کی سیر کرانا چاہے۔ یہ جو معراج کا جو واقعہ پیش آیا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا ضرورت تھی یہ سفر کرانے کی۔ بہت عالیشان سفر تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی، کسی بھی پیغمبر کو ایسا سفر نہیں کرایا گیا تھا جیسا کہ معراج کا سفر ہوا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سفر کرایا گیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی بڑائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے، نبیوں میں پیغمبروں میں بھی اس کا مقام ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک سردار کا مقام اور ایک امام کا مقام ہوتا ہے، سید الاولین والآخرین ہے، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، تمام نبیوں، تمام پیغمبروں، تمام رسولوں کے یہ سردار ہیں۔ یہ باور کرانا تھا لوگوں کے سامنے، اس کی عظمت کو ظاہر کرانا تھا۔ اور اسی طریقے سے اس زمانے میں کچھ خاص واقعات پیش آئے تھے۔ ایک واقعہ تو یہ تھا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب دین کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اللہ کو اللہ کی طرف بلاتے، لوگوں کو ایک معبود، شرک کی نفی کرتے تھے، مورتی پوجا سے منع کرتے تھے، کسی غیر کے سامنے جھکنے سے منع کرتے تھے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، تو اس وقت کعبۃ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ابھی چند دن پہلے 22 جنوری میں بہت سے مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی ایک خاص چاشنی نصیب فرمائی، بلکہ ہر مومن بندہ دل میں ایک کڑن سے محسوس کیا اور پریشانی ہوئی، اور اس کے دل کے اندر بے چینی ہوئی اور ایک مایوسی سی چھا گئی کہ کس طرح ایک مسجد کی جگہ کو، اللہ کے گھر کی جگہ کو ختم کر کے، منہدم کر کے اس کی جگہ شرک کا ایک مرکز بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی سیرت پیش آئی، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہاں تو ایک بت رکھا گیا ہے، ایک مورتی رکھی گئی ہے۔ اس زمانے میں بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، 360 بت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا، اس پیغام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سال کے اندر ہی اس ایک کعبۃ اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیر کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان تمام بتوں کو زیر کر دیا گیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اللہ کی طاقت سے یہ کون سی باہر کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے ہاتھوں اب جو نئے نئے بت رکھے جا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی جگہ سے ختم کر دیں۔ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے کہاں بڑھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے، مایوس نہیں ہوئے۔ کعبۃ اللہ کے اندر، مرکز توحید کے اندر 360 بت رکھے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، محنت پر محنت کر رہے تھے، صحابہ کو بنا رہے تھے، صحابہ کے ایمان کو مضبوط کر رہے تھے، صحابہ کو اعمال پر مضبوط کر رہے تھے۔ آج بھی اگر کسی جگہ اللہ کے گھر کو ختم کر کے کسی اور کی پوجا کی جا رہی ہے تو بعید نہیں ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا، اللہ کے نبی نے ایمان کو مضبوط کیا، اگر ہم بھی ایمان کو مضبوط کر لیں، اللہ کے نبی نے اعمال کو مضبوط کیا تھا، اگر ہم بھی اعمال کو اگر مضبوط کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے لگیں گے، تو وہ دن بعید نہیں ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح 360 بتوں کو گرایا، ہم مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نئے نئے بتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط وہی ہے، اس کے لیے تیار ہونا ہے، مایوس ہونے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں۔ تو خیر یہ درمیان میں بات آ گئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص پیغام دے رہے تھے، تو اس پر اللہ کے نبی صبح شام کوئی وقت اللہ کے نبی کا ایسا نہیں تھا، ٹائم ٹیبل نہیں تھا کہ اس وقت میں کام کروں گا، اس وقت میں لگ جاؤں، اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاؤں گا۔ مقصد صرف ایک کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں، سامنے والے کی طرف سے پریشانی آئیں گی میں سہ لوں گا، برداشت کر لوں گا، گھر والوں پر آئیں گی برداشت کر لوں گا۔ پورے خاندان کو 3 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دینے کے بعد، قرآن کریم کی آیات کو اتارنے کے بعد، خود خاندان والے ایسے دشمن بن گئے تھے کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ آپ ان سیرت کے واقعات سے آج کے زمانے کو بھی جوڑ لے سکتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے دکانوں کے بارے میں، ان کے تجارتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ تو بہت چھوٹی قوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا وہ اور خطرناک تھا۔ 3 سال تک نبوت ملنے کے بعد 8، 9 اور 10ویں سال، یہ 3 سال ایسے گزرے
ایک وادی کے اندر، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، گرمی سخت سے سخت پڑ رہی ہے، جو اس وقت مومن تھے، ایمان پر جمے ہوئے تھے، ان کو ایک وادی کے اندر گھیر دیا گیا تھا، انہیں کھانے کی کوئی سہولت نہیں تھی، ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے ساتھ کوئی تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہر طرف سے گھیر دیا گیا تھا۔ بلکہ اس زمانے کے واقعات ایسے خطرناک ہیں کہ صحابہ کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، صحابہ ایسا وقت وہاں پر گزارے ہیں کہ پتے کھانے کی وجہ سے جب انہیں استنجا ہوتا تھا تو جس طرح جانوروں کا استنجا ہریا ہوتا ہے اور مینیوں کی شکل میں ہوتا ہے، صحابہ جب استنجے سے فارغ ہوتے تو ایسا حال ہوتا، لیکن ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے۔ اسی طریقے سے آج بھی اور اس کے بعد بھی اگر حالات خراب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے، لیکن اگر ہوں تو مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری سیرت ہمارے لیے کافی ہے اور ان چیزوں میں ہمارے لیے اسباق طے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ سب چیزیں بیان کر دی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بیکاٹ۔ 3 سال ایسے گزرے تھے، سب کوششیں کر لیے تھے، کوئی کوشش کارگر نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پست کر دینے اور ان کو دنیا سے ختم کر دینے اور ان کی دعوت کو ختم کرنے کی ہر طرح کی کوشش کر لی گئی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ جب کامیاب نہیں ہوئے تو آخری ان کے چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کے پاس بھی گئے، وہاں بھی فیلئر ہی ہوا، وہاں بھی کامیابی نہیں ملی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب مرنے کے قریب، ان کی عمر ہو گئی اور جو سہارا تھا دنیاوی سہارا، ایک ہی سہارا تھا چچا کا، وہ سہارا بھی ختم ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا جب انتقال ہوا تو اس کا صدمہ بہت زیادہ ہوا، ظاہری طور پر ایک سہارا ختم ہو گیا، اور دوسرا بڑا صدمہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام مسلمانوں کے لیے تڑپ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیں اور اللہ کے دین کو قبول کر لیں، انہوں نے، اللہ کے نبی نے کوشش اس بات کی تھی کہ میرے چچا کو بھی میں کلمہ پڑھا، میرا چچا کلمہ پڑھنے والا بن جائے، کم از کم یہاں تک چھوٹ دی تھی کہ آپ کلمے کو میرے کان میں کہہ دیں، میں کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت جس کو دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی نعمت اور ایمان کی طاقت اور یہ ایمان کی دولت جسے دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی شروع سے 10 سال تھے، خطرناک سال، اور ان کا ایک ہی سہارا تھا حضرت خواجہ ابو طالب، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیے، لیکن ان کے حق میں ہدایت نہیں تھی، یہ دولت نہیں تھی، بغیر ایمان کے، بغیر اس دولت کے دنیا سے چل بسے۔ بھائیوں، ہم لوگوں کو یہاں رک کر ذرا اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے چچا کو، جو 10 سال اس وقت میں زبردست نصرت فرمائی تھی، زبردست مدد فرمائی تھی، کوئی ایسا کافروں میں سے، مشرکین میں سے ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کہہ سکے، ان کو آپ کے اوپر کچھ حملہ کر سکے، آپ کے چچا کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو کچھ غلط بات بول سکے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن ویسی ہستی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے محروم رکھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن اس ایمان کی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا، اور اس ایمان کی قدر ہم جتنا کریں گے یہ ایمان باقی اتنا ہی رہے گا۔ اگر اس ایمان کی اگر ہمارے اندر قدر نہیں ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ ایمان کو چھین دے۔ نبی کے چچا کو اتنی نصرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا نہیں فرمائی تو ہم اور آپ کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اگر ہم بھی ناقدری کریں گے، اس ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانیں گے، اس دولت کی قدر شناسی نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ویسے نہیں رہے گا، تو پھر ہمارا ایمان بھی چھین جائے اس میں کوئی بعید نہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا صدمہ یہ تھا کہ ان کی جو کل کائنات تھی، ان کے جو چچا تھے، بغیر ہدایت کے، بغیر ایمان کے اس دنیا سے چل بسے. بہت زیادہ سخت ہوا. روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہنمیوں میں سب سے کم سزا کس کو ملتی ہے؟ ایک تو ہے جنت، ایک تو ہے جہنم. جہنم کی بڑی بڑی سزائیں تو آپ نے بیان کر دی، جہنم کی سب سے کم سزا کون سی ہے اور وہ کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی سب سے کم سزا میرے چچا ابو طالب کو ملے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آگ کے جوتوں کو انہیں پہنا دیا جائے گا، اور ان آگ کے جوتوں کی تاثیر کی وجہ سے ان کا بھیجا اور ان کا جو گوشت ہوگا اندر کا وہ ابلتا رہے گا، کھل کھل پکتا رہے گا. یہ جہنم کی سب سے کم ترین عذاب ہے. تو ہم اور آپ کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. تو یہ بڑا صدمہ تھا کہ جو زندگی بھر میرا سہارا بنا تھا، موت کے وقت میں اس کا سہارا نہیں بن سکا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کوشش کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈانٹنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. یہ آپ کا چچا ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کا داماد ہے، یہ فلاں ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے سکے. آپ اپنے چچا کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت میں نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا تو پھر یہ ہونے جانے کا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. تو اس کے بعد یہ دوسرا صدمہ تھا کہ وہ بغیر کلمے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اور اسی سال یہ واقعہ بھی پیش آیا، نبی کے نبوت ملنے کے 10ویں سال، کہ اللہ کے نبی کی جو بیوی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو 15 سال آپ کی 15 سال بلکہ 25 سال آپ کے نکاح میں رہی، اور 25 سالوں میں ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے رہی. مال نچھاور کر دیا تھا کہ آپ گھر کے ہر طرح کے کام سے آپ فارغ ہیں، گھر چلانا میری ذمہ داری ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس منصب کو عطا کیا ہے اس منصب پر آپ کارگر رہیے، اس کام میں لگے رہیے، گھر کا کام کاج سب میں دیکھ لوں گی. فارغ کر دی. ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس سال کو 10ویں ہجری کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. اس سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹوٹ چکے تھے اور ایموشنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی بھی دینا مقصود تھا، آپ کی دلداری بھی رکھنی مقصود تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کا سفر کرایا. اور یہ معراج کا سفر شروع ہوا حضرت ام ہانی کے گھر سے. 2 فرشتے آتے ہیں، حضرت جبرائیل اور میکائیل، اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر ہم آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. وہاں سے لے کر گئے اور لے کر سیدھا مسجد حرام لے کر گئے. قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے. تو وہاں مسجد حرام پہنچے. مسجد حرام پہنچنے کے بعد چونکہ نیند سے اٹھ کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابھی نیند سے مکمل کھلی ہوئی نہیں تھی. صبح سے شام تک تھک کر تھے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے وہاں لیٹے تھے کہ فرشتے آ گئے اللہ کے پیغام کو لے کر. اور پھر وہاں مسجد حرام گئے تو نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ وہاں جا کر پھر اللہ کے نبی سو گئے. پھر انہیں جگایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو ملاقات چاہتے ہیں اس کے لیے ایک پروسیس ہے، ایک کاروائی آپ کے ساتھ کرنی ہے. وہ کیا ہے کہ آگے جو سفر کرنا ہے آپ کو، اس سفر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں. چند جمعہ پہلے
میں نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو انبیاء بناتے ہیں، جن کو رسول بناتے ہیں، عام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسول نہیں بناتے، ان کے اندر ایسی طاقت اور قدرت پیدا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کی ہدایت کو تھام سکیں، برداشت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انہیں چارج کیا، ان کے اندر طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، اور وہ صورت یہ تھی کہ فرشتوں نے آپ کو ایک جگہ لٹایا، مسجد حرام کے اندر۔ لٹانے کے بعد جو فرشتے آئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ ایک سونے کا تخت لایا تھا جنت سے، اور اس کے اندر ایمان کی اور حکمت کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اور وہ کیا چیزیں رکھی ہوئی تھی؟ روایات کے اندر بس اتنا ملتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی اور حکمت کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کے سینے کو فرشتوں نے چاک کیا، سینے کو کھولا۔ سینے کو کھولنے کے بعد جو دل رکھا ہوا تھا اس دل کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ سب سے پہلے آب زمزم سے دھونے کے بعد پھر وہ ایمان اور حکمت کی چیزیں جو لائی گئی تھی ان چیزوں کو دل کے اندر داخل کیا گیا، اور پھر دل جہاں تھا وہاں رکھ کر سینے کو ملا دیا گیا۔ یہ شق صدر کہتے ہیں اسے، عربی کے اندر شق صدر، سینے کو چاک کرنا۔ یہ واقعہ 4 مرتبہ ہوا ہے، اور 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ چارج کیا گیا تھا، آگے کی منزلوں کے لیے تیار کیا گیا تھا، ایک خاص طاقت عطا فرمائی گئی تھی۔ پہلی مرتبہ جب آپ بچپن میں 6 سال کے یا 4 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ اس سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جن کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، ان کے یہاں جب تھے تو بچپن میں دل کو چاک کیا گیا تھا۔ اور صحابہ کی روایات ملتی ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جب دیکھتے تھے تو ایک لکیر ہمیں نظر آتی تھی، ایک لکیر نظر آتی تھی۔ بعض لوگوں کے سامنے جب یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو اپنے حساب سے سوچتے ہیں، اللہ کی قدرت کو سوچنے کے بجائے اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ کیسا ہوگا، یہ شاید ایک کہانی ہوگی، ایک افسانہ ہوگا۔ یہ کوئی کہانی اور افسانہ نہیں ہے، باقاعدہ صحابہ کی باتیں کوٹ کی گئی ہیں، اس زمانے سے لے کر آج تک سند کے ساتھ کوٹ کی گئی ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بس کوئی کہانی یا سٹوری نہیں ہے، باقاعدہ اس کے اندر بھی عبرتیں ہیں، اور اس کے اندر بھی ایسے خاص چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ان سب کو ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان سب کو ماننا، اور جو باتیں جیسی بیان کی گئی ہیں ان کو ویسے ہی تسلیم کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ باتیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ ایک بچپن کے اندر سینے کو چاک کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 10 سال کی آپ کی عمر ہوئی تھی، اس کے بعد اس وقت بھی سینہ چاک کیا گیا، تاکہ بچپن کے اندر جو بچپنے کی جو چیزیں ہوتی تھی اس کو نکال دیا جائے اور ایمان اور حکمت کی چیزیں داخل کی جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عام بچوں سے ذرا ہٹ کر تھے۔ بچپن میں بچے کھیلتے تھے، کوئی گولی کھیل رہا ہے، کوئی اور پتھروں سے کھیل رہا ہے، کوئی بھاگنے میں مشغول ہے، کوئی اور لکڑیوں میں کھیل رہا ہے، کوئی جانوروں کے پیچھے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا جو گزرا اس کے بارے میں کتابوں کے اندر سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی بچوں کو دیکھتے تھے، بچوں کے پاس جاتے تھے اور جو کھیل رہے ہیں ان کو دیکھتے تھے، لیکن دیکھنے میں بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی اور ہی سوچ میں لگے ہوئے، اور ہی کسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون، یہ دنیا بنانے والا کون، یہ بچے کیا کر رہے ہیں، ان سب عجیب و غریب سوچ میں اللہ کے نبی مبتلا رہتے تھے۔ پھر 10 سال کی عمر میں چونکہ جوانی آنے والی تھی تو جوانی کے مادوں کو ختم کیا گیا کہ کہیں شیطانی خیالات کی وجہ سے کہیں کوئی برا نہ ہو، ان چیزوں کو ختم کیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ سینے کو چاک کیا گیا، نبوت جب عطا کی گئی، قرآن تھامنے والے بن جائیں، قرآن جو پڑھایا جائے گا اس قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں، اس کو اٹھانے والے بن جائیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتے، ٹکڑے ہو جاتے، لیکن انسان ایسا ہے
کہ وہ اس کو اٹھانے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایسی طاقت اس وقت عطا فرمائی کہ وہ قرآن کو اٹھانے والے بن گئے، اور ان کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک مومن کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط بنایا. جو بھی ایمان والا ہے پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ وہ حامل قرآن ہے، قرآن کے احکام کو ماننے والا ہے. اس لیے ایک مومن کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی معمولی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان اور قرآن جیسی دولت عطا فرمائی. اور چوتھی مرتبہ اس معراج کے موقع پر سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو کھولا گیا، اور آب زمزم کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو دھویا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایمان اور حکمت کی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ڈالا گیا. تو یہ یہاں سلنے کے بعد پھر آگے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے آئندہ جمعہ بیان کی جائیں گی. ایک بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جب دھویا جا رہا تھا، تشت لایا گیا، آسمان سے لایا گیا. تشت لانے والے، دل کو دھونے والے فرشتے آئے، آسمان سے لائے گئے. وہاں جو لٹایا گیا تھا ایک نور اور ایمان اور حکمت کی چیزیں جو لائی گئی وہ بھی آسمان سے لائی گئی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو دھلنے کے لیے جس پانی کو استعمال کیا گیا وہ آسمان سے نہیں لایا گیا، وہ جنت سے نہیں لایا گیا، وہ آب زمزم کے ذریعے سے دھویا گیا. علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بابرکت، سب سے مقدس، سب سے عظیم، سب سے افضل اگر کوئی پانی ہو سکتا ہے تو وہ مائع زمزم ہے، آب زمزم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کسی پانی کا مقام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے، اگر اس سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ پانی ہوتا تو اللہ کے نبی کو دھلنے کے لیے اس پانی کو استعمال کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن آب زمزم کے ذریعے سے دھویا جا رہا ہے تو اس سے معلوم پتہ چلتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی پانی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں کو اپنے دل کے اندر ہمیں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.